بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دی وقار، اگر کوئی فرد ایسا ہے جس کو گیس کی پرابلم ہے، یعنی کہ بار بار اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو ایسے فرد کے لیے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے نماز شروع کی اور نماز کے اندر اس کو یوں محسوس ہوا، اس کو یہ وہم ہوا، اس کو یہ خیال آیا کہ شاید میری ہوا خارج ہو گئی ہے، اب اس صورت میں اس کو نماز کیا کنٹینیو رکھنی چاہیے یا سلام پھیر کر دوبارہ سے نماز پڑھنی چاہیے، یا سلام پھیر کر اس کو از سر نو وضو کر کے دوبارہ سے نماز کو لٹانا چاہیے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ان دونوں مسئلوں کو اچھی طرح سے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے۔ سامعین دی وقار، سب سے پہلی بات توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو گیس کی پرابلم ہے، بار بار ہوا خارج ہو جاتی ہے، اب اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی یہ پرابلم اس قدر بڑی ہوئی ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد ایک وقت کی نماز بھی بغیر ہوا خارج کیے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ مثال کے طور پر اس نے وضو کیا، فجر کی دو رکعات نماز شروع کی، کیا دیکھا جائے گا کہ یہ 2 رکعات بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ ظہر کی 4 بھی کمپلیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کیا اتنا وقت اس کا وضو برقرار رہتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے یا ٹھہرا رہتا ہے یا نہیں؟ اگر تو اتنا وقت بھی اس کا وضو نہیں ٹھہرا رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس کا مسئلہ اتنا بڑا ہوا ہے، تو اب شریعت کی نگاہوں میں اس کو معذور کنسیڈر کیا جائے گا، مجبور تصور کیا جائے گا۔ اور جہاں بھی کوئی شخص مجبور ہو جائے کسی معاملے میں، معذور ہو جائے کسی معاملے میں، شریعت اس کے مجبوری کا، اس کے عذر کا خیال رکھتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وقت کی نماز کے لیے وضو کرے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز اس نے پڑھنی ہے، وہ اچھی طرح سے پہلے جو ہے وہ قضاء حاجت سے اچھی طرح سے فارغ ہو جائے، اچھی طرح سے اپنے آپ کو فریش کر لے، پھر اس کے بعد وہ وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد وہ ظہر کی فرائض کو بھی پڑھ سکتا ہے، اسی طرح سنتوں کو بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل کو بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اور دیگر جتنے بھی اعمال جن کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، وہ اس ایک وضو کے ساتھ ہی عصر کی نماز تک، یا عصر کا جب وقت شروع ہو جائے، ظہر کا وقت ختم ہو جائے، اس وقت تک اس ایک ہی وضو کے ساتھ وہ تمام تر معاملات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا اگر اس دورانیے کے درمیان ہوا چاہے نماز کے دوران بھی خارج ہو جائے، اس پر کوئی حرج نہیں آئے گا، نماز جاری رکھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اس کی ہوا خارج ہو جائے، اس کے لیے یہی نرمی ہے کہ یہ قرآن پڑھتا رہے، اس کے لیے یہی تصور کیا جائے گا کہ اس کا وضو ابھی باقی ہے۔ ہاں، اگر ہوا خارج ہونے کے علاوہ اور کوئی نواقض وضو میں سے کوئی ایک کام ہو گیا، تو تب اس کا یہ جو وضو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر سو گیا، وضو ٹوٹ گیا، اس کے جسم میں سے خون نکلا اور بہہ گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح جو باقی نواقض وضو ہیں، اگر اس میں سے کوئی اس کو لاحق ہو گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وگرنہ ظہر سے عصر، یا اسی طرح عصر سے مغرب، یا مغرب سے عشاء، یہ جو درمیانیہ ہے ایک نماز کے لیے، اس میں جتنی مرضی دفعہ اس کی ہوا خارج ہو جائے، شریعت اس کے وضو کو تسلیم کرتی ہے، اس کا وضو ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ نمبر 2 پر، اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہے اور اس کو یوں محسوس ہوا کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے، اب شریعت کہتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، کہ اگر کسی کو صرف یہ وہم ہو، صرف یہ خیال آئے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے،
اب شریعت کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک اس کے لیے یا تو آواز نہ آئے یا پھر اس کے لیے اس کی بو محسوس نہ ہو، اگر اس کو آواز آ گئی ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگر اس کو بو آ گئی ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی کہ اس کو یقینی علم حاصل ہونا چاہیے یا اس کا ظن غالب ہونا چاہیے، صرف محسوس ہونے سے یا صرف وہم آنے سے، صرف خیال آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جب وضو نہیں ٹوٹے گا تو اس کی نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کو نماز اپنی جاری رکھنی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر اسی طرح اس کے وہم پر یہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ یہ دوبارہ سے وضو کرے تو یہ مریض بن جائے گا، اس کو جو ہے وہ بیماری کہا جائے گا، اس لیے اس کو اس بیماری سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اور علماء بھی یہی مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک بو نہ آئے یا جب تک آواز نہ آئے تب تک اس کا وضو برقرار رہے گا، صرف وہم کے آ جانے سے اس کے وضو کو ٹوٹا ہوا تصور نہیں کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں مسئلے اچھی طرح سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور پریس کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔